جب آپ اپنی مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں اور اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر اس سے شکوہ کرتے ہیں کہ اے اللہ کب میری دعا قبول ہوگی، تو کب تک میری آزمائش ختم کرے گا، یا اللہ میرے صبر کا بار ٹوٹنے والا ہے، اب تو رحم کر دے، تو اللہ کا یہ فرمان یاد کر لیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصہ میں ملے گا، اور وہ تہجد کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مالک رب تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں۔ آپ بھی اللہ سے کچھ خاص مانگنا چاہتے ہیں تو اس خاص وقت میں اس کو پکاریں، وہ ضرور سنے گا۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ نے امید نہ کی ہو، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہے۔ جب آپ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ آپ اپنی چاہتوں کو اللہ کی رحمت کے نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا آپ پر، ان میں اللہ کی مصلحت بھی ہے جو ابھی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، مگر یقین کریں اس کا انعام آپ کو بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے اور بے حد مہربان ہے۔ آپ اپنی تکلیف اور دل کی کیفیت صرف اس سے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اتر آئے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ آپ سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی آپ کی سنے گا۔ آپ اپنی مصیبتوں سے گھبرائے نہیں، ہر آنے والی پریشانی اپنے بعد آسانی لاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو آپ کی سب دعائیں قبول ہو جائے تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ تہجد تک پہنچنا آپ کا بے وجہ نہیں ہوتا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھ جاؤ گے تو آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھے، دعا کریں اور معجزوں کو پالے۔ اللہ پر یقین رکھے، وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔